بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. میرے نبی نے جو چھوڑا وہ بیت المال کا، وہ امت کے لیے صدقہ، آپ کا چھوڑا ہوا علم ہی آپ کی اصل وراثت ہے. یہ حدیث اہل سنت نے بیان نہیں کی، صرف تمہارے کلینی نے بھی بیان کی، تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے. تو تم تو بھوگتے ہو جو ساری عمر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے. اتنے زیادہ پیسے ملیں گے ذاکر کو جتنا وہ محمد کے پیارے صحابہ کو گالیاں دے گا، جتنی وہ زبان گندی استعمال کرے گا، اتنا ہی اس کو داد دینے والے کھڑے ہو کر داد دیں گے. تم اس کائنات کے بدترین لوگ ہو، تم اس کائنات کا بدترین گروہ ہو، تم اس کائنات کے بدترین افراد ہو. تو تمہاری یہ ساری گالیاں جہاں تمہارے منہ سے نکل رہی ہے ابو بکر کے لیے، عمر، عثمان کے لیے، تو یہی ساری گالیاں مولا علی تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہی سنت باقی رہی جو پیارے نبی کی تھی اور پیارے نبی کے 3 خلفائے راشدین کی تھی. اسی کو خلیفہ راشد سیدنا علی نے بھی اسی کو جاری رکھا، ساری رکھا. تو پھر اہل سنت سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے ساتھ نبی کے ساتھ گفتگو ہوگی. بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رافضیت کا دین بعض چند اختلافی مسائل جن کا تعلق جذباتیت سے ہے اس پر کھڑا ہے. نہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے. اہل بیت کی محبت کا جھوٹا چولا پہنے ہوئے ابن سبا کے ماننے والے صحابہ کی دشمنی میں، حقیقت میں اسلام کی دشمنی میں اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور وہ چند اختلافی مسائل جن کا جواب بارہا اہل سنت ہر سٹیج پہ دے چکے ہیں، لیکن یہ گویا قرآن حکیم کی اس آیت کے مصداق ہیں: صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان دلائل کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنہ کے پیش کیے ہوئے یہ دلائل سبائی پڑھ لیں تو ان کا دھندا ختم ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے. ان کا تو سارا کاروبار اپنی بے علم عوام کو صحابہ دشمنی کے مسائل یاد کروانا اور ان کے سامنے ہر وہ پہلو رکھنا
جس سے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین کا پہلو نکلتا ہو اور اسی پر اپنی عوام سے داد وصول کرنا، لعن و طعن کرنا، یہی ذاکروں کا پیٹ بھرنے کا دھندا ہے، یہی ان کا بزنس ہے، یہی ان کا کاروبار ہے اور اسی میں یہ مگن ہیں۔ تو جب یہ اپنی گندی زبان اور جھوٹے اعتراضات کا سلسلہ نہیں روکتے، ہم تو چوکیدار ہیں دین مصطفیٰ کے، ہم چوکیدار ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے، ہم چوکیدار ہیں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کے دفاع کے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نوکری ہے۔ اللہ سے دعا ہے زندگی کے آخری سانس تک اللہ اس نوکری کی توفیق دیتا رہے، اس چوکیداری کی توفیق دیتا رہے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ تو جب ان کی گندی زبانیں صحابہ کی توہین سے نہیں رکتی تو اہل الحدیث کبھی بھی ان کے باطل اعتراضات کے سامنے خاموش نہیں ہوں گے۔ ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر گھڑی میں ہم کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ کائنات کی سب سے افضل جماعت انبیاء کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، بارہا ہم یہ بات کہہ چکے اور ہر بار کہیں گے، جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا اور نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اصحاب مصطفیٰ کا۔ اس کی اصل محبت تو مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس سے مصطفیٰ کو پیار تھا، مومن ان سب سے پیار کرتا ہے۔ پچھلے دنوں نام نہاد ایک علامہ صاحب، انہوں نے پھر اس واقعے کو بیان کیا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اور سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان باغ فدق کے، جاگیر فدق کے معاملے پر مکالمہ ہوا۔ اب اس نے اپنی زبان جو استعمال کی، وہ بازاری زبان، وہ گندی زبان، وہ گندا انداز، وہ مسلمان والا انداز نہیں، وہ پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں والا انداز نہیں، بلکہ وہی ابن سبا یہودی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی انداز اپناتے ہوئے اس نے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں اس نے تاثر یہ دینے کا ایک نامراد سلسلہ، ناکام سلسلہ شروع کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب حدیث سنائی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے وہ صدقہ ہے، آپ کی اصل وراثت تو علم ہے، تو بی بی نے یہ حدیث تسلیم نہیں کی۔ سیدہ نے اس حدیث کا انکار کیا۔ آئیے ذرا اس ذاکر کے جملے سنتے ہیں۔ بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا۔ بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا حدیث پڑھ۔ اب جتنے سادات بیٹھے وہ دعا لینے کے جملہ پڑھ لگا۔ حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہہ رہے نبی کی بیٹی، کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی۔ بیوی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا۔ بیوی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں،
بیوی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں تو اختر رسول ہوں. یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی. بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جاگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی. بیوی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بیوی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بیوی نے گرا دی ہے. بیوی نے تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس انداز پہ غور کیجئے جو اس سبائی مجرم نے پیش کیا. صدیقہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس کے پاس پیش ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانے سے پہلے کے رفیق، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، خوشی میں، غمی میں، امن میں، جنگ میں، ہر حال میں مصطفیٰ کے ساتھ رہتے. کیا صدیقہ کائنات، کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے اتنے قریبی دوست جو عمر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، کیا ان سے اس انداز میں گفتگو کر سکتی ہیں؟ یہ جو نقشہ اس ظالم نے کھینچا ہے یہ اس کے اپنے ذہن کی خباثت ہے، یہ اس کے اپنے ذہن میں چھپا ہوا صحابہ کے بغض پر دلیل ہے، وگرنہ صدیقہ کائنات کا یہ انداز نہیں. یہ کہتا ہے کہ بی بی نے کہا اگر نبی وارث نہیں بناتے تو تجھے بھی تو وارث میرے بابا نے نہیں بنایا. یہ بی بی نے نہیں کہا، یہ اس سبائی مجرم نے کہا. اس کا جواب ہم سے لیجئے. میرے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو وارث بنایا. بیمار ہوئے، نماز کا وقت آیا، سوال کیا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، جواب ملا آپ کا انتظار ہے. اور جب بار بار آپ پر پانی بہایا گیا، طبیعت ناساز رہی، حکم کیا جاری کیا؟ مروا ابا بکر فليصلي بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کیا علی موجود نہ تھے؟ کیا عباس موجود نہ تھے؟ کیا اہل بیت موجود نہ تھے؟ کیا ہاشمی قریشی موجود نہ تھے؟ اہل بیت کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عباس کی موجودگی میں پیارے نبی فرما رہے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو آج وارث بنے محمد کے مصلی کا. اس وقت علی نے آ کر کیوں نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے آپ مصلی پر وارث کسی اور کو کھڑا کر رہے ہیں؟ عباس نے آ کر کیوں نہ کہا؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے آ کر اعتراض کیوں نہ کیا بابا اس مصلی پر کس کو کھڑا کر رہے ہو؟ آج اپنے باپ اپنے صحابہ کی جماعت کا ایمان کس کو بنا رہے ہو؟ ابو بکر کو. یہ وراثت تھی میرے نبی کی، یہ مصلی میرے نبی کی وراثت تھی، اور آپ نے مصلی پہ کھڑا کیا ابو بکر صدیق کو. معنی یہ ہوا کہ آپ نے خود وارث بنایا. اس حدیث میں اشارہ ہے اگر میرے بعد کوئی ہستی ایسی ہے جس میں پوری امت اکٹھی ہو سکتی ہے تو وہ ابو بکر کی ہستی ہے رضی اللہ عنہ وارضا. آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں. صحیح البخاری حدیث نمبر 3093. حدیث کے الفاظ یہ ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے. یہ اہل سنہ کی کتاب، اہل ایمان کی کتاب، جس میں صحیح احادیث موجود ہے،
صحیح بخاری اس کی یہ روایت ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن یہ سدائی اس گھٹیا انداز میں اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں جس میں پہلو توہین کا نکلتا ہے پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان، پیارے نبی کے وارث خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، اور توہین کا پہلو نکلتا ہے صدیقہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ ان کا یہ انداز قطعاً جو انداز ذاکر نے بیان کیا ہے، جو انداز سبائی نے بیان کیا ہے، جو انداز دشمن ابو بکر نے بیان کیا ہے، یہ انداز قطعاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا انداز نہیں. وہاں تو تہذیب، وہاں تو اخلاق، اور مصطفیٰ کے گھرانے سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور کس کا ہوگا. لیکن یہ کون جانے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور جو خود ان کی اولاد ہو جو سڑکوں پہ ناچتی پھرے، جو سڑکوں پہ ماتم کرتی پھرے، جو لوگوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھول کر سر پیٹتی پھرے، جو ناچ ناچ کے اپنے جسم پہ زنجیریں مارتی پھرے، جو درجنوں مردوں کے ساتھ متع کرواتی پھرے، ان کی نسل سے آنے والے ذاکروں کو کیا خبر کہ شان ابو بکر کیا ہے اور مصطفیٰ کے گھرانے کا اخلاق کیا ہے. وہ تو جب بھی گفتگو کریں گے اپنے دل کا بغض نکالیں گے اور منسوب کر دیں گے اہل بیت کی طرف. آئیے جو حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی صداقت پر دلیل ہے، آج ہم آپ کو صدیق اکبر کی صداقت شیعوں کی اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق جس نے کہا تھا میں اس طریقہ کار کو نہیں بدلوں گا جو طریقہ کار محمد الرسول اللہ کا تھا، وہ اس فتح میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی نکالتے تھے، اپنی بیویوں کا خرچہ بھی نکالتے تھے، پھر یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، مجبوروں پہ، لاچاروں پہ اس سے خرچ کرتے تھے. وہی سنت مصطفیٰ اس میں جاری رہے گی، وہی سنت مصطفیٰ اس میں باقی رہے گی. پیارے نبی کے اہل بیت کا خرچہ بھی نکالا جائے گا، آپ کی ازواج کا خرچہ بھی نکالا جائے گا، اور پھر جو بچے گا جس طرح پیارے نبی اسے اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی اسے تقسیم کیا جائے گا. اور نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سیدنا علی خلیفہ بنے، کسی نے آ کر سوال کیا کہ فتح کا کیا فیصلہ ہوگا، تو مولا علی نے کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کر دوں. سیدنا علی نے وہ فیصلہ باقی رکھا جو ابو بکر نے کیا تھا، مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کر. عمر کے فیصلے کو علی نے باقی رکھا جو عمر نے کیا تھا، مصطفیٰ کی سنت اور ابو بکر کی سنت کو دیکھ کر وہی سنت رہی مولا علی کی رضی اللہ عنہم اجمعین. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، چھیڑنے کے لیے نہیں. اور شیعہ عوام کو بھی پیغام دیتا ہوں، جب تم سنو تمہارا کوئی ظالم ذاکر ابو بکر و عمر کو فدق کے معاملے پہ گالیاں دے تو اس سے سوال کیا کرو کہ اگر فدق کے معاملے پہ گالیوں کا حقدار ابو بکر و عمر ہے تو علی پہ کون سی گالیاں فٹ کرو گے؟ جو رسول اللہ نے کیا وہ ابو بکر نے کیا، جو ابو بکر نے کیا وہ عمر نے کیا، جو عمر نے کیا وہ عثمان نے کیا، اور جو ان سب نے کیا وہی علی نے کیا. اگر یہ لوٹا گیا، غصب کیا گیا، چھینا گیا، مارا گیا، اور لوٹنے والے کو تم ڈاکو کہو، چور کہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو تمہاری یہ ساری گالیاں جہاں تمہارے منہ سے نکل رہی ہے ابو بکر کے لیے، عمر، عثمان کے لیے، تو یہی ساری گالیاں مولا علی تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہی سنت باقی رہی جو پیارے نبی کی تھی،
اور پیارے نبی کے 3 خلفائے راشدین کی تھی، اسی کو خلیفہ راشد سیدنا علی نے بھی اسی کو جاری رکھا، ساری رکھا۔ تم ابو بکر و عمر کو گالی نہیں دے رہے، ساتھ ساتھ سیدنا علی کو بھی گالی دے رہے ہو، اور تمہارا مذہب اور تمہارا دین گالی دینا ہی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو شیعوں کے اپنے گھر کی کچھ گواہیاں پیش کروں۔ یہی روایت جس کی بنیاد پہ حامد رضا سلطانی مجرم ظالم زندیق ملعون نے گالیاں دی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، خلیفہ کو، پیارے نبی کے خلیفہ کو، پیارے نبی کے ساتھی کو، یار غار کو۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی ہے۔ جو زندگی بھر بھی پیارے نبی کے ساتھی رہے اور مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے پہلو میں سوئے رہے، وہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی، اس کی پہلی جلد ہے، الشافی کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا، اور ترجمہ کرنے والے سید ظفر حسن، جس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ 200 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تالیف کی۔ کتاب ہے کلینی کی، صفحہ ہے اس کا 71، الشافی پہلی جلد صفحہ 71۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء وذاك ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء وارث انبیاء ہیں، امام بخاری نہیں، امام مسلم نہیں، امام ترمذی اور ابو داؤد نہیں۔ یہ کلام کس کا ہے؟ جعفر صادق کا۔ کہاں ہے؟ اصول کافی میں۔ اصول کافی کتاب کن کی ہے؟ شیعوں کی۔ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ شیعوں کے مترجم نے۔ چھاپا خانہ کس کا ہے؟ شیعوں کا اپنا چھاپا خانہ ہے۔ ترجمہ بھی خود کیا، کتاب بھی خود چھاپی، اور بہت بڑے مجتہد کلینی کی کتاب ہے۔ صفحہ 71 پہ جعفر صادق کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء مالک نہیں ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ وہ وارث ہوتے ہیں احادیث کے۔ جس نے ان احادیث میں سے کچھ لے لیا اس نے اپنا بہت نصیب پا لیا۔ جس حدیث کی بنیاد پہ ذاکرو مجرمو تم گالیاں دیتے ہو پیارے نبی کے صحابہ کو، یہ حدیث تو تمہاری اپنی کتاب میں ہے۔ یہ علامہ صاحب کہتا ہے کہ بی بی نے حدیث رد کر دی تھی۔ بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی۔ بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا۔ یہ حدیث اہل سنت نے بیان نہیں کی، صرف تمہارے کلینی نے بھی بیان کی، تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے۔ صفحہ 76 پہ دوبارہ سنیے اس روایت کو۔ رسول خدا نے فرمایا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخری الفاظ آپ کو سناؤں، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ اپنے گھر کی کتابوں کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، اپنی منجی تلے بھی سوٹا پھیر لیا کرو، اپنے گھر میں بھی جھاتیے مار لیا کرو۔ تمہارے شیخ نے اس حدیث کو بیان کیا تمہاری کتاب کے اندر۔ جعفر صادق کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نہیں چھوڑتے اپنی امت کے لیے درہم و دینار، بلکہ چھوڑتے ہیں علم دین کو۔ جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بڑا نصیبہ پا لیا۔ یہ حدیث بیان کی کلینی نے۔ بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی۔
बीबी ने हदीस को कबूल नहीं किया। आगे चलिए एक और हवाले की तरफ। ये इनकी हदीस की एक और किताब है, मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह अश-शेख अस-सद्दूक़ अबी जाफ़र मोहम्मद बिन अली अल-क़ुम्मी। इसकी चौथी जिल्द है, सफ़ा 301 पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा की तरफ मंसूब एक तवील हदीस है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। सफ़ा 301, फुक़हा ही अंबिया के वारिस होते हैं। अंबिया विरसे में दिरहमो दिनार नहीं छोड़ते। अल-क़ुम्मी नकल कर रहा है सैयदना अली से। इमाम बुखारी की नकल करदा रिवायत तुम कहते हो झूठी है। बीबी ने रद्द कर दिया, अबू बकर सिद्दीक के सामने इनकार कर दिया कि तुझे बताया था मेरे बाबा ने, मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात तो मुझे बताने वाली थी। फातिमा ज़हरा के सरताज सैयदना अली बयान कर रहे हैं, मौजूद कहां है? अल-क़ुम्मी की किताब के अंदर। शेख भी तुम्हारा, किताब भी तुम्हारी, राइटर भी तुम्हारा, तर्जुमा करने वाला भी तुम्हारा। और उसमें सैयदना अली का कौल क्या है? फुक़हा ही अंबिया के वारिस होते हैं। अंबिया विरसे में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, बल्कि विरसे में इल्म छोड़ते हैं। लिहाजा जिसने वो इल्म हासिल किया उसने बहुत कुछ ले लिया। जिस हदीस को तुम कहते हो बीबी ने रद्द कर दिया, वो तो तुम्हारी किताबों के अंदर भी मौजूद है, बसाइर दरजातुल कुबरा। और ये है किसकी? गौर से सुनना, इमाम हसन अस्करी के शागिर्द की, जिसको तुम सहाबी कहते हो और टाइटल पर भी लिखा हुआ सहाबी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन सफार। इसकी किताब जरा गौर से सुनना, अपने घर की रिवायत को सुनना। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने। आओ हम तुम्हें सुनाते हैं, तुम्हें तुम्हारी घर की सुनाते हैं, तुम्हारे मशाइख की लिखी हुई, तुम्हारे उलमा की, तुम्हारे आइम्मा की, और अक़वाल हैं तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आइम्मा मासूमीन के। आले मोहम्मद ही उलमा हैं। सफ़ा नंबर 51 है, तर्जुमा बसाइर दरजात जिल्द अव्वल, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। जाफर सादिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस है। अंबिया की विरासत दिरहम और दिनार नहीं, इनकी विरासत अहादीस है। जिसने इनमें से कुछ हासिल कर लिया उसने बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया। दूसरी रिवायत भी मौजूद है, वो भी सुनिए। अबू अब्दुल्लाह ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया की विरासत दिरहम और दिनार नहीं, बल्कि इनकी विरासत इनकी अहादीस है। ये जरूर देखो इल्म किससे हासिल कर रहे हो। ये जाहिल जाकिर, ये सहाबा पर भौंकने वाले, इंसानी शक्ल में घूमने वाले जानवर, जिनकी रोजी रोटी इस बात पे लगी हुई है, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे जाकिर को जितना वो मोहम्मद के प्यारे सहाबा को गालियां देगा, जितनी वो जुबान गंदी इस्तेमाल करेगा, उतना ही उसको दाद देने वाले खड़े होकर दाद देंगे। जेब भी भरी जाएगी, दाद भी मिलेगी, मशहूरी भी होगी, नाम भी, चर्चा भी होगा। हाय अफसोस तुम्हारी इस सोच पर, तुम अपने पेट की जहन्नम भरते हो। अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली देकर क़यामत के दिन तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रब के सामने अपने इस गुनाह पर क्या उज़र पेश करोगे? जिस बुनियाद पर जालिमों तुमने मुस्तफा के सहाबा की तौहीन की, वो सारा अकीदा, फदक का वो सारा मुकदमा, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की वो सारी दलील तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर भी मौजूद है। इसी किताब बसाइर दरजात की इसी जिल्द 1 सफ़ा 371 पर इमाम जाफर सादिक का कौल नकल हुआ है। आइए जरा उसको भी सुनिए। अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाऊद अंबिया के वारिस हुए और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान के वारिस हुए और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हुए। हमारे पास सुहफ़ इब्राहिम और मूसा की अलवाह मौजूद है।
ابو بصیر نے عرض کیا یہ تو واقعی علم ہے. پیارے نبی وارث ہوئے, پیارے نبی کے بعد امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں ہم نبی کے وارث بنے, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ علم ہے جو سابقہ انبیاء کا ہے. غور سے دیکھ لے, روایت بڑی واضح ہے کہ انبیاء کا ورثہ ان کا علم ہوتا ہے. پیارے نبی نے اپنا علم آگے پھیلایا بقول تمہاری روایات, تمہارا امام معصوم جعفر صادق کہہ رہا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. اس کو معصوم کہتے ہو, معصوم کی بات نہیں مانتے, معصوم کا شور کرتے ہو اور ان کی ہر بات کا انکار کرتے ہو. اسی جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا تھا ابو بکر صدیق نے مجھے 2 دفعہ جنا, ان کا حسب و نسب ابو بکر سے جا کر ملتا ہے. اور تم پیارے نبی کے پیارے صحابی کو گالی دے کر معصوم کی مخالفت کرتے ہو. یہاں بھی معصوم اپنے قول میں جو چیز بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں علم وہی وراثت ہے. لیکن صحابہ کی دشمنی میں آ کر ظالموں مجرموں تم ان روایات کا انکار کرتے ہو. مزید سنو, شیخ صدوق کی کتاب امالی صفحہ 167 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس نے بیان کی؟ امام بخاری نے؟ امام مسلم نے؟ نہیں. ثقۃ المحدثین, رئیس المتکلمین, زبدۃ العلماء والمجتہدین, علامہ شیخ صدوق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تمہاری کتاب جو تم نے چھاپی اس کے ٹائٹل پر تم نے اپنے علامہ صاحب کو, اپنے مجتہد صاحب کو یہ القابات دیے. القابات دیتے ہو اور اس ملنگ کی طرح بن جاتے ہو جس ملنگ کو کسی نے کہا تھا نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھا کر. اس نے کہا تو مجھے نماز کی دعوت دینے والا بڑا ہی پاگل ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جایا کرو. اس نے کہا ملنگ صاحب آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا, جب نشے میں ہو تب نہ جایا کرو. اس نے کہا وہ اور قوم ہے جو کبھی کبھی نشے میں ہوتی ہے, ملنگ 24 گھنٹے ٹونے رہندے میں, یہ ذاکر 24 گھنٹے ٹون رہتے ہیں. صحابہ کی دشمنی میں, اسلام کی دشمنی میں, قرآن کی دشمنی میں, حدیث مصطفیٰ کی دشمنی میں. ہم تمہیں جب بھی دعوت دیتے تھے بڑی محبت سے دیتے تھے, بڑے پیار سے دیتے تھے, لیکن تمہاری ناپاک گندی خبیث زبانیں جب میرے پیارے نبی کے سب سے پیارے صحابی ابو بکر کے بارے میں ناراض ہوتی ہے تو پھر اہل سنت سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو ہوگی. تم اس کائنات کے بدترین لوگ ہو, تم اس کائنات کا بدترین گروہ ہو, تم اس کائنات کے بدترین افراد ہو جو اس پر بھونکتے ہیں. ابو سفیان جہنمی پہ لعنت, حرامی حرامی حرامی, معاویہ جہنمی پہ لعنت, آگے فدق کا حق چھیننے والوں پہ لعنت, جنہوں نے زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دی, جو مرے بھی تو مصطفیٰ کے پہلو میں دفن ہوئے. تم جیسا پلیت کوئی نہیں, تم جیسا خبیث کوئی نہیں, تم جیسا مجرم کوئی نہیں, تم جیسا زندیق کوئی نہیں. تم ان کو بھونکتے ہو جو ساری عمر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے. سنو اپنے شیخ کی بیان کردہ روایت سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. لمبی روایت ہے, جو الفاظ آپ کو سنانا مقصود ہے, جس پر یہ ذاکر جھوٹ بول کر کہتے ہیں بی بی نے حدیث رد کر دی تھی. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں. جس نے جو کچھ اس میں سے حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. یہ حدیث تمہاری کئی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں. دل میں اگر پیارے نبی کی محبت کا ذرہ ہو, وہ تو ہے نہیں, یہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں.
ارے جس کو پیارے نبی سے محبت ہوتی ہے وہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کو گالیاں نہیں دیا کرتا. جو پیارے نبی سے پیار کرتا ہے وہ تو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا احترام کرتا ہے. جس زبان سے گالیاں نکلتی ہے تو یہ گالیاں سن کر سمجھ جایا کرو ان کا رشتہ محمد کریم سے نہیں, اہل بیت کے ائمہ سے نہیں, ان کا رشتہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی سے ہے. اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ. اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله. یہ مجوسیوں کی اولاد ہے, یہ ابن سبا یہودیوں کی اولاد ہے. مزید سنیے, مجموع الفضائل کتاب تمہاری ہے, رائٹر بھی تمہارا ہے. سید ظفر حسن جنہوں نے 200 کتابیں لکھی ہے, تم نے ٹائٹل پر لکھا. اس کے صفحہ 408 پر ایک روایت بیان ہوئی ہے, ذرا سنیے. رسول خدا نے فرمایا ہر نبی کا وصی وارث ہوتا ہے, میرا وصی و وارث علی بن ابی طالب ہے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے میراث میں پاؤں گا؟ فرمایا مجھ سے قبل جو انبیاء نے وراثت میں چھوڑا وہ اللہ کی کتاب اور انبیاء کی سنت ہے. اے علی تم اولین و آخرین کے وارث ہو. تمہارے شیخ نے پیارے نبی کی حدیث بیان کی کہ اے علی جو انبیاء چھوڑتے ہیں علم وہی وراثت ہوتی ہے, تم محمد کے علم کے وارث ہو. یہ نہیں کہا کہ فتح کی وراثت تمہاری ہے, یہ کہا محمد کا دیا ہوا علم تمہارے پاس ہے, تم اس کے وارث ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم نے اپنے گھر کی کتابوں کو دیکھا ہوتا, تمہارا دن اور تمہاری رات گزرتی ہے بغض صحابہ میں, تمہارا دن اور تمہاری رات کی ہر سوچ گزرتی ہے کہ کس طرح اصحاب محمد کو گالی دی جائے, اور اس جرم میں تم یہودیوں سے برے ہو. دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں, جذبات کی بنیاد پہ نہیں. پیارے نبی کے صحابہ کو گالی دینے کے جرم میں تم یہودیوں سے گندے ہو, عیسائیوں سے بھی گندے ہو. کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو گالی نہیں دیتا, کوئی یہودی اپنے نبی کے صحابہ کو گالی نہیں دیتا. تم ان سے گندے گئے گزرے ہو, ان کو گالی دیتے ہو. جو صبح شام مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے, جو آ کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں, غم میں ہوں. پریشانی کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی, جب دل بے قرار ہوتا ہے اپنے گھر سے دوڑ لگاتا ہوں, بھاگتا ہوا آتا ہوں, آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار کر لیتا ہوں, لیکن پریشانی دل و دماغ پہ کیسے طاری ہو گئی؟ سوچ ذہن میں یہ آئی, میں جنت میں چلا بھی گیا, آپ تو انبیاء کے ساتھ الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے, اور ہم تو آپ سے بہت نیچے والے مقام پہ ہوں گے. یہاں جب جی چاہتا ہے آپ کے مکھڑے کا دیدار کر کے دل کو تسلی مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, اور جب وہاں جی کرے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر آپ کا دیدار کیسے ہوا کرے گا؟ اور میرے پیارے نبی نے محبت کرنے والوں کو کتنا پیارا نسخہ دیا, کتنی عظیم خوشخبری دی. فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا, جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اس کا ساتھی بنا دیا جائے گا. پیارے نبی کے صحابہ وہ پیارے نبی سے کیا مانگتے تھے؟ پیارے نبی سے صحبت مانگتے تھے, محبت مانگتے تھے. ایک صحابی دروازے پہ کھڑا ہے, پیارے نبی اٹھتے ہیں تہجد کے لیے, یہ خادم بن کے پانی لے کر آپ کے لیے کھڑا ہے. مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہو کر فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آج آپ کے پہرے دار بن کر, آپ کا چوکی دار بن کر, آپ کا نوکر اور خادم بن کر آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں. اے نبی آپ نے بڑی پیاری بات کہی, مانگو جو مانگتے ہو, جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. ایک ہی سوال ہے, جس طرح آج آپ کی دہلیز پہ آپ کا نوکر خادم بن کے کھڑا ہوں, جنت میں بھی مجھے آپ کا پڑوس چاہیے. آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے. کہا نہیں, بس یہی ایک ہی سوال تھا. کہا کثرت سجود سے میری مدد کر. یہ تھا صحابہ کا پیار, یہ تھا صحابہ کی محبت. اور سمجھانے کے لیے عوام الناس کو
عوام الناس کے دلوں میں بات اتارنے کے لیے فتح کے اس مقدمے پہ ایک اور دلیل دے دوں. صرف بیٹی ہی باپ کی وراثت کی حقدار نہیں ہوتی، بیوی بھی حقدار ہوتی ہے. بیوی کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے. ابو بکر اگر فتح کی وراثت کو بانٹتے جہاں فاطمہ الزہرا کو ملتا، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو بھی ملتا. عمر اگر اس کو بانٹتے جہاں فاطمہ الزہرا کو ملتا، وہاں حفصہ کو بھی ملتا. ظالمو، تم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے نبی کی سنت اور آپ کی محبت میں آ کر وہ فیصلہ کیا جس پر آپ اپنی ساری زندگی گزار کر گئے. وگرنہ تم یہ سمجھتے ہو حق مارا گیا. اگر حق پیارے نبی کی بیٹی کا مارا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی تو مارا، اپنی بیٹیوں کو تو نہیں دیا. یہ تو نہیں ہوا کہ فتح میں سے عائشہ کو حصہ ملا ہو، حفصہ کو ملا ہو، امہات کو ملا ہو، اور صرف میرے نبی کی لقت جگر کو نہ ملا ہو. بلکہ انہوں نے پیارے نبی کے پیار میں کہا تھا جو مصطفیٰ کرتے رہے ہم بھی وہی کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی کا حقیقی پیار نصیب فرمائے، اہل بیت کا سچا پیار نصیب فرمائے، پیارے نبی کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید